نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ ابراہیم کا باقاعدہ آغاز کر لیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لیے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے لوگوں کو اس راہ کی طرف لے آئیں جو غالب اور قابل حمد اللہ تعالیٰ کی راہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو آسمان اور زمین کی تمام موجودات کا مالک ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ تباہی ہے۔ اور جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اس میں اپنی خواہشات کے مطابق ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ گمراہی میں دور تک نکل گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم کی زبان میں ہی پیغام دیا ہے تاکہ وہ ان کے لیے ہر بات واضح طور پر بیان کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزے دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ایام یعنی واقعات عذاب الہی سے عبرت دلائیں۔ ان واقعات میں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 10 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا تھا، جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی۔ وہ تمہیں بہت بری سزا دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہی تھا بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلایا اور ان سے کہا کہ اللہ کے ان احسانات کو یاد کرو جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دلائی جو تمہیں بہت برا تمہارے ساتھ سلوک کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے۔ جب فرعون کو پیشن گوئی ہوتی ہے کہ اس کی ہی قوم سے ایک ایسا شخص، ایک ایسا مرد نکلے گا جو اس کی حکومت کو ختم کرے گا، تو اس نے یہ حکم عام کر دیا کہ جتنے بھی بیٹے پیدا ہوں گے وہ ان کو مار دے گا اور وہ عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ہم اس واقعے کا ذکر سورۃ البقرہ میں، سورہ الاعراف میں اور سورہ ہود میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 7، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا تھا اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کا فائدہ بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھلائی دی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھلائی جس پر انسان شکر ادا کرتا ہے وہ بھلائی تو بحال رہتی ہی ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ مزید بھلائیوں میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور ناشکری اور احسان فراموشی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے احسان فراموش انسان جو ہیں ان سے وہ نعمت بھی چھین لی جاتی ہے اور ان کے حالات بھی مزید بدتر کر دیے جاتے ہیں، اور یہ نتائج اس دنیا سے گزر کر آخرت تک بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھائی گئی، اس میں عورتیں زیادہ تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ صحابہ نے کہا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہوتی ہیں۔ اگر تم کسی عورت سے عمر بھر بھلائی کرو پھر وہ تم سے کوئی ناگوار بات دیکھے تو کہہ دے گی کہ میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ آیت نمبر 8، وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا وَأَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور موسیٰ نے تم سے کہا اگر تم اور جو روئے زمین پر موجود ہیں سب کے سب کفر کرو گے تو بھی اللہ تم سب سے بے نیاز ہے، کیونکہ وہ خود اپنی ذات میں محمود ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفت بے نیازی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی اللہ کی ناشکری کرنے سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، اللہ کی خدائی میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔
نہ وہ ان باتوں کا محتاج ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرے یا کوئی اس کا شکر کرے، وہ تو سب ان باتوں سے بے نیاز ہے، اپنی ذات میں ہی وہ قابل ستائش ہے۔ یہ ہم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا ایک حدیث قدسی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے جنس و انس سب کے سب اعلیٰ درجے کے متقی بھی بن جائیں تو اس سے میری بادشاہی میں کچھ اضافہ نہیں ہو جاتا۔ اگر تم سب کے سب اگلے پچھلے جن و انس ایک بدترین شخص جیسے ہو جائیں تو بھی اس سے میری بادشاہی میں ذرا برابر بھی کمی واقع نہیں ہوتی، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ آیت نمبر 9، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُولُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ۔ کیا تمہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جیسے نوح، عاد اور ثمود کی قومیں، اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے حالات جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ دے دیے اور کہنے لگے، جو پیغام تم لائے ہو ہم ان کا انکار کرتے ہیں، اور جس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہم اس میں ایسے ہی شک میں پڑ گئے ہیں جو ہمیں بے چین کر رہا ہے۔ اب پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خطاب ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ یہاں مشرکین مکہ سے مخاطب ہیں۔ سابقہ مقامات پر اقوام اور انبیاء کا ذکر ہوتا رہا ہے، اب یہاں پر قریش مکہ سے صرف ان اقوام کا ذکر کیا گیا ہے جو ان کے آس پاس تھیں، جن کے حالات کسی نہ کسی طریقے سے ان کے پاس پہنچتے رہتے تھے، مثلاً قوم عاد، قوم نوح، قوم ثمود اور قوم فرعون، اصحاب مدین وغیرہ وغیرہ، یہ سب ان کے پاس تھے، لہٰذا ان کے گزر بسر میں یہ علاقے بھی جو ہیں وہ پڑھتے تھے، یہ دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ یہ سب جو قومیں ہیں وہ کس طرح سے تباہ ہوئی ہیں؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد شکنی کی، بد شکنی کی، سرکشی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کا یہ حال کر دیا، حالانکہ ان کے انبیاء جو تھے وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف بلاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، لیکن انہوں نے انبیاء کی بھی تکذیب کی۔ لہٰذا اب یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ایسی قوموں کا کیا انجام ہوا جو کہ اپنے رسولوں کی باتیں بھی نہیں مانتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ہم تو تمہیں رسول ہی نہیں سمجھتے، تو تمہاری بات سننے کا کیا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ آیت نمبر 10، قالت رسولهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین۔ رسولوں نے انہیں کہا، کیا اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور ایک معین عرصے تک تمہیں مہلت بھی دیتا ہے۔ وہ کہنے لگے، تم تو ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم ان معبودوں سے رک جائیں جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوچھتے تھے، ہمارے پاس کوئی واضح معجزہ تو پہلے لے آؤ۔ مشرکین مکہ کے ہوں یا پہلی قوموں کے، ان سب کے اعتراضات ایک ہی جیسے تھے، اور یہ کہ تم تو ہمارے درمیان میں سے ہی ہو تو ہم تمہاری بات کیسے مان لیں؟ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری بات مانیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، پھر ہی ہم تمہاری بات مانیں گے۔ ہم تمہارے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم تمہاری بات اس وقت تک تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں جب تک تم ہمیں کوئی حسی معجزہ نہ دکھاؤ یا کوئی کھلی دلائل یا کوئی کھلی نشانی پیش کر کے ہمیں اپنی نبوت کا ثبوت دو۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات میں ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔